جو الہام ہے وہی تو سمجھ آ گئی کہ نبی کی طرف ہے۔ الہام جو ہے یہ کیا ہے، اور کیا الہام غیر نبی کی طرف ممکن ہے؟ الہام غیر نبی کی طرف ممکن ہے کہ یعنی جو نبی نہیں ہے کیا وہ بھی کسی غیبی طریقے سے اللہ سے یا اللہ کے بنائے ہوئے دیگر ذرائع سے کوئی خبر لے سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جب آپ نکلیں گے تو ظاہر ہے ہم تصوف کو یا اولیاء کرام کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ اگر صرف اہل عقیدت کی بات ہو تو میرے لیے حضور سلطان صاحب حجت ہے، مجھے کسی اور تحقیق کی ضرورت نہیں، جو میرے پیر نے کہہ دیا میرے لیے حجت ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات ہے، سر الاسرار ہے، فخر الربانی ہے، جگہ جگہ آپ نے اولیاء کرام کے الہام کی تائید کی ہے، تو پھر میرے لیے ایک عام آدمی کے طور پہ ایک طریقت سے وابستہ ایک شیخ پہ یقین اور اعتبار کرتے ہوئے میرے لیے تو پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ تلاش کرنے کی، اتنی تگ و دو کرنے کی میں سمجھوں کہ یا مجھے ضرورت نہیں کہ میرے شیخ نے کہہ دیا تو شیخ کی تحقیق ہے۔ لیکن جب علم میں بات آتی ہے تو کوئی بھی علمی مسئلہ ہے، حتیٰ کہ فقہی مسائل میں بھی جو سب سے پہلا آپ کا ذریعہ علم ہے فقہی قواعد میں، اصول میں، وہ کیا ہے؟ یعنی اجتہاد کے بنیادی 4 قواعد ہیں، وہ کیا ہے؟ کتاب، سنت، قیاس، اجماع۔ یہ اجماع اور قیاس یہ 4 بنیادی قاعدے ہیں، ان میں اولیت کسے ہے؟ کتاب اللہ۔ اولیت کسے ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن مجید۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن مجید سے معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور اس کی تائید میں ظاہر ہے کہ احادیث موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک فرضی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حدیث نہ ملے، قرآن کا ایک حکم اگر مل جائے تو وہ مسئلہ بنیادی طور پہ اپنے برہان اور اپنی دلیل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عقلی استدلال ہے، وہ جتنا آپ کر لیں اس مسئلے کی تائید کر لیں، لیکن قرآن کی دلیل کے ساتھ اس کی مذہبی حجت جو ہے مسئلے کی وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو غیر نبی پر جو الہام ہے اس کے متعلق قرآن مجید میں ناچیز نے کتنی آیات عرض کی؟ اس سے مبارک موقع میں 5۔ کون سی تھی؟ پہلی کون سی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ، جب انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نے اپنے عمل سے نہیں کیا۔ دوسری آیت کون سی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ نے الہام کیا، قرآن میں ہے۔ تیسری دلیل کون سی تھی؟ شہد کی مکھی کو الہام ہوتا ہے، یہ سورہ النحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اور چوتھی دلیل کون سی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی طرف اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کلام کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ غیر نبی تھی۔ حضرت خضر غیر نبی ہیں، ولی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہیں ہیں، ظاہر عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدہ مریم نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں۔ اور شہد کی مکھی تو انسان بھی نہیں ہے، بشر بھی نہیں ہے، اسے بھی وہی الہام ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو الہام۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، وہ نبی تو نہیں ہے نا، تو اسے کیا معلوم ہوا؟ حواریین کی طرف ساتھ مینشن کر کے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری، تو عیسیٰ الگ ہے، نبی الگ ہے۔ حواری غیر نبی ہیں تو معلوم ہوا غیر نبی کو بھی الہام ہو سکتا ہے۔ اگر غیر نبی کی موجودگی میں، نبی کی موجودگی میں غیر نبی کو الہام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر غیر نبی کو الہام ہوتا ہے تو یہ بات نبوت کے منافی نہیں ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا اس چیز کا کوئی اس بات ہے، اس کا امکان ہے کہ کسی کی طرف الہام ہو؟ تو اس پہ چھٹی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار اللہ ہے، اور وہ اس بات پہ استقامت سے کھڑے ہو گئے، ان پہ اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہیں، یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، بلکہ بہت سے علماء نے اس سے یہ استدلال کیا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے بھی ثابت ہے، اور حضور کے زمانے کے بعد کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب تک یہ امت رہے گی، اس میں اللہ کی ربوبیت پہ استقامت اختیار کرنے والے لوگ آتے رہیں گے، اللہ کے فرشتے مومنین کی طرف اترتے رہیں گے۔ اب اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بندہ الہام کا انکار کرتا ہے، جو بندہ الہام کا انکار کرتا ہے، بنیادی طور پہ وہ آدمی اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ الہام ہونا خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ الہام کا انکار کرنا خلاف عقل ہے۔ الہام کا اثبات خلاف قرآن نہیں ہے، بلکہ ولی پر یا نیک بندے پر الہام کا انکار کرنا خلاف قرآن ہے۔ کہ کتنے تسلسل کے ساتھ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ چاہے جسے منتخب کرے اس اپنے نیک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات سمجھنے کی یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے امکان تلاش کرنا، کہ کیا قرآن میں اس بات کا کوئی امکان ہے، آپ امکان پہ پھر بات کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا جواز، کہ کیا یہ ہونا جائز ہے، پھر آپ جواز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ان دونوں کے امکان اور جواز کے اوپر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اس چیز کا واقع ہو جانا۔ تو جو الہام ہے، یعنی فرض کیا اس بات کا کیا امکان ہے کہ میں ایک مثال دے دوں، اس بات کا امکان ہے کہ آج کی اس جمعہ المبارک کی نشست میں کوئی شیخ الحدیث صاحب کا خطبہ دے، امکان ہو سکتا ہے نا؟ یہ غلط بات ہے۔ اچھا، کیا یہ بات جائز ہوگی کہ کوئی شیخ الحدیث آ کے مسجد پاک کو خطبہ دے؟ جائز ہوگی نا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جائز ہوگی۔ اب تیسری بات یہ ہے، اچھا کیا ایسا ہوا ہے کہ کسی شیخ الحدیث نے آ کے یہاں پہ خطبہ دیا ہو تو مجھ سے پہلے شیخ الحدیث صاحب خطبہ دے رہے تھے؟ ایک ہے امکان، ایک ہے جواز، ایک ہے اس بات کا واقع ہو جانا۔ تو جب یہ بات واقع ہو گئی، جب یہ بات واقع ہو گئی تو پھر جواز اور امکان کی بحث نہ رہی، پھر معاملہ اپنے تمام دلائل اور براہین کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ بات واقع ہو چکی ہے۔ یہ پانچوں دلیلیں قرآن مجید سے جو عرض کی جاتی ہیں الہام کے بارے میں، یہ امکان کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر نبی کو الہام کرے تو کیا الہام کا امکان ہے؟ نہیں۔ بات اس سے آگے کی ہے، کیا یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ غیر نبی کو الہام کرے؟ اب بات جواز کی بھی نہیں رہی۔ موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ہو چکا، معاملہ واقع ہو چکا۔ حضرت مریم پہ اللہ کا الہام واقع ہو چکا، شہد کی مکھی پہ اللہ کا الہام واقع ہو چکا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں پہ الہام واقع ہو چکا، حضرت خضر علیہ السلام پہ الہام واقع ہو چکا۔ تو یہاں معاملہ جب قرآن مجید میں ایک دو نہیں 5 مقامات پہ واقع ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کے جواز یہ انکار کی بحث ختم ہو جاتی ہے، اپنے تمام ثبوتوں کے ساتھ معاملہ قطعی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب معاملہ امکان اور جواز سے آگے ہے، واقع ہو چکا ہے، تو اس لیے جو غیر نبی ہے، غیر نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الہام ہونا قرآن مجید کی روح سے واقع ہے،
اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو بنیادی طور پہ نص کا انکار کرتا ہے، کتاب کا انکار کرتا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں مزید دلیل کے طور پہ میں طلباء سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید میں اس کے امکان پہ اگر ہم جا رہے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر کئی مقامات پہ مومنین کے لیے اس کو بیان کیا ہے کہ مومن کی طرف کس طرح اللہ الہام کرتا ہے، کس طرح اس کے قلب کے اندر ایک بات کو ڈال دیتا ہے۔ سورہ الانفال آیت 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی حجت کو فرما دے گا، حجت کو قائم فرما دے گا۔ اگر تم اللہ پہ تقوی اختیار کرو گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر اللہ پہ تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے درمیان فرقان واقع کر دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنا، کس کے مابین؟ خیر اور شر کے مابین، حق اور باطل کے مابین فرق فرقان ہے۔ کذب اور صدق کے مابین فرق کرنا یہ فرقان ہے۔ اور یہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ جو اللہ پہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ نوادر الاصول فی احادیث الرسول، امام ابو عبداللہ حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں یہ فرمایا ہے، وقال یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا والفرقان فی القلب وهو نور یجعلہ اللہ فی القلب فیشرق به الصدر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں فرقان کی قوت پیدا کر دیتا ہے، امتیاز کرنے کی قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ، اور یہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قلب کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ کس بات کی بدولت؟ تقوی کی بدولت۔ تو جب آپ تقوی کی بدولت یہ فرق کر لیتے ہیں حق اور باطل کے مابین، اس فرقان کو آگے انہوں نے ایک طویل عبارت اپنی ارشاد فرمائی ہے حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی الہام ہے جو ہم صوفیاء کے لیے یا اللہ کے نیک بندوں صالحین کے لیے جس کا اس بات کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر المظہری میں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یعنی بطاعتہ وترک معصیتہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اور ترک معصیت کرو، یعنی گناہوں سے بچ جاؤ، تو وہ تمہارے لیے فرقان کو پیدا فرما دے گا۔ اور فرقان کی تشریح میں قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں ای بصیرۃ فی قلوبکم تفرقون بها بین الحق والباطل، یعنی اس کے ساتھ تمہارے اندر حق و باطل کے مابین امتیاز کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، رواہ الترمذی، کہ یہی حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا معنی ہے کہ مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو۔ تو یہ آیت بھی جو ہے قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 29 یہ اس بات کرتی ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بدولت، ترک معصیت کی بدولت، اطاعت کی بدولت بندے کی طرف الہام کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اگلی آیت میں آئیں جو سورہ زمر آیت نمبر 22، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا،
آپ نے علماء دیکھے ہیں، نیک بندے دیکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کسی کا سینہ پھولا ہوا ہوگا ایسے کرے؟ دوسری بات کہ شرح صدر کیا ہے؟ یعنی سینہ کھل جانا. سینہ کیسے کھلتا ہے؟ شرح صدر یہ فزیکل نہیں ہے کہ یہاں سے سینہ کھل جاتا ہے فزیکلی. یہ فزیکل چیسٹ اسی طرح رہتا ہے، فزیکل چیسٹ اسی طرح رہتا ہے، لیکن پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ، آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیف انشراح صدرہ؟ قال اذا دخل النور القلب انشرح وانفسح. فقلنا فما علامته ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم بیٹھے تھے، حضور نے یہ آیت تلاوت کی. ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انشراح صدر کی، سینہ کھلنے کی علامتیں کیا ہیں؟ سینہ کھلنے کی علامتیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا اذا دخل النور القلب، جب دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، انشرح تو سینہ کھل جاتا ہے، وانفسح وسیع ہوتا ہے. جب سینے میں قلب میں نور داخل کیا جاتا ہے، اور قلب میں جو نور داخل کیا جاتا ہے، اسی نور قلب کو، اندر کی اسی حقیقت کو، یعنی جیسے پیچھے ناچیز نے عرض کی امام ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ اتقوا فراست المؤمن، کیونکہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نور دیکھی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا کہ شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ اذا دخل النور القلب، اس کے دل کے اندر نور داخل کیا گیا. تو جو دل میں نور داخل ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ سے حجابات اٹھا دیتا ہے، یعنی کشف ہو جاتا ہے، حجابات ختم ہو جاتے ہیں اور انسان حقیقت کی طرف دیکھنے کے قائم اس کے قابل ہو جاتا ہے. ایک بالکل واضح اس بات کو بیان کرتی ہوئی قرآن مجید کی سورہ الشمس کی آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ کے الہام کرنے اور بندے میں الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت کا واضح بیان ہے اس آیت میں. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ وہی قرآن ہے جو اس سے پہلے سورہ الانفال کی آیت مبارک سے ہم نے دیکھا. اور میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ ہے چوتھی، جسے مناسک الصالحین میں شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری الحنبلی رحمہ اللہ نے بیان کیا. کتاب میں باب ہے، باب کا نام ہی باب الالہام ہے. اس میں انہوں نے شاعر مبارکہ سے استدلال کیا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برقیہ وہ پوچھتے ہیں اور حضرت سلیمان کے دربار میں کہتے ہیں کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور اس شخص کی صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ ان جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ یہ دعویٰ کس قوت سے کر رہا ہے، کس علم کی بنیاد پہ کر رہا ہے، کس صلاحیت کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ وہ صفت قرآن نے اس سے قبل بیان کی. قال الذی، اس نے کہا عنده علم من الکتاب،
جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے، اس نے کہا کہ میں یہ کتاب لے کے آؤں گا۔ اس کے حق میں شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو یعنی کتاب کے علم کے ساتھ آپ پہ ایسے درجات منکشف ہو جاتے ہیں جن سے آپ سے خرق عادت کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہ بھی الہام سے یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ الالہام مقام المحدثین وهو فوق الفراسہ، کہ جو الہام ہے یہ محدث کا مقام ہے اور بعض دفعہ یہ فراست سے بلند تر ہوتا ہے۔ اور محدث کون ہوتا ہے؟ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر میں یہ روایت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ نے محدث پیدا کیا، ہر امت میں محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ ہر امت میں محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کون ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتکلمون الملائکۃ علی لسانہ، جس کی زبان کے اوپر فرشتے کلام کرتے ہیں وہ محدث ہے۔ شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درجہ ہے الہام کا، جو کہ محدث کا درجہ ہوتا ہے، اور اس کے آگے بھی انہوں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے۔ اور میرے بھائیو، اختتام کی طرف آتے ہوئے اینڈ کی طرف آتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسے محدثین کی زبانی جن کا جو فنڈامنٹل ڈسکورس ہے وہ تصوف نہیں ہے بلکہ حدیث ہے، حدیث النبوی، اور وہ لوگ الہام کے بارے میں، کشف کے بارے میں، اور جو مکاشفات اللہ اپنے صالحین کو اور اولیاء کو اور صوفیاء کو اور عارفین کو عطا کرتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا رائے قائم کی۔ قاضی شوکانی الیمنی الحنبلی رحمہ اللہ، جو اثری جدید موومنٹ ہے، سلفی اثری موومنٹ، اس کے اکابرین میں سے ہیں، قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا رسالہ ہے مختصر ولایت اللہ والطریق الیہا، یہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے مختصر۔ اس میں قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ آپ کو ہمارے جو اثری رائن ہیں الحدیث جنہیں یہاں پر کہتے ہیں، وہ یہ ذکر نہیں کرتے کہ قاضی شوکانی نے یہ بھی لکھا ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِمُنْكِرٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مَا يَقَعُ مِنْهُمْ مِنَ الْمُكَاشِفَاتِ الصَّادِقَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْوَاقِعِ فَهَذَا بَابٌ قَدْ فَتَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن من أمتي أحد منهم فعمر منهم رضي الله عنه۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِمُنْكِرٍ أَنْ يُنْكِرَ عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، کسی منکر کے لیے یہ جائز نہیں کہ اولیاء اللہ کا انکار کرے، کسی منکر کے لیے یہ جائز نہیں اولیاء اللہ کا انکار کرے۔ ما یقع منهم من المکاشفات الصادقۃ الموافقۃ للواقع، جو ان اولیاء سے سچے اور حقیقت کے مطابق مکاشفات ظاہر ہوتے ہیں، فہذا باب قد فتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا دروازہ ہے جو اپنی امت کے اوپر کسی اور نے نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا۔ کما ثبت فی الصحیحین عنہ، جیسا کہ صحیحین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا قد کان فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلے امتوں میں محدث یا الہام یافتہ لوگ ہوا کرتے تھے،
فَيَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ فَعُمَرُ بن رضی اللہ عنہ، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور فتح الباری شرح صحیح بخاری ابو الفضل علامہ ابن حجر العسقلانی الشافعی المصری رحمہ اللہ حدیث میں بہت ارفع بلند مقام رکھتے ہیں، شارح ہیں، اسماء الرجال کے کبھی عالم ہیں، حدیث پہ ان کی تاریخ پہ بہت عظیم کتب ہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں وقوله قد كان في الامم محدثون، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، فثبت بهذا ان الالهام حق، اس سے یہ ثابت ہو گئی بات کہ الہام پر حق ہے۔ فثبت بهذا ان الالهام حق، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ الہام ہے وہ حق۔ اور قاضی اور ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ ہی نے ابن سبحانی رحمہ اللہ سے یہ روایت فرمایا ہے کہ وہ انکار الہام کی مردود، جو الہام کا انکار ہے یہ رد کیا ہوا طریقہ ہے، مردود ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، خاص طور پہ میرے طلباء ساتھیوں، قرآن مجید میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں وہ سارا اصول ہے جس اصول کے اوپر اس علم کی بنیاد ہے جو علم اولیاء اور صالحین کا علم ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو اصلاحی جماعت کے منشور کا پہلا جملہ ہے، اولیاء کاملین کی تعلیمات کو کتاب اور سنت کی روشنی میں عمل الناس تک پہنچانا۔ یہ اہم ہے کہ ہم کسی ایسے قول اور فعل کی تعریف یا توثیق نہیں کرتے، نہ اس کے قائل ہیں جس کی اصل اللہ کی کتاب میں اور نبی پاک کی سنت میں نہ ہو۔ میرے بھائی، جو راستہ ہے سلطان بابو رحمہ اللہ کا، دیگر تمام اسلاف کا، اکابرین امت کا، اولیاء کا، صالحین کا، یہ وہ راستہ ہے جس کا منہج، جس کی بنیاد، جس کی بنا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔